بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث بیان کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا الصابر فیہم علی دینی، اس زمانے میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا، اپنے دین پر جمے رہنے والا، کالقابض علی الجمر، ایسا ہوگا جیسے کہ کوئی ہاتھ میں انگارہ لیا ہوا ہو، آگ کا ٹکڑا لیا ہوا. بزرگوں اور دوستو، دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اثر سب پر ہوتا ہے. ایک ہے موسم کا اثر اور ایک ہے ماحول کا اثر. موسم کا اثر بھی سب پر ہوتا ہے، امیر پر بھی ہوتا ہے، غریب پر بھی ہوتا ہے، دیہاتی پر بھی ہوتا ہے، شہری پر بھی ہوتا ہے، ان پڑھ پر بھی ہوتا ہے، نہ پڑھے ہوئے آدمی پر بھی ہوتا ہے، عالم پر بھی ہوتا ہے، جاہل پر بھی ہوتا ہے. ہر ایک پر موسم کا اثر ہوتا ہے. اب ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈ کا زمانہ ہے، سردی کا زمانہ ہے، اس کا اثر سب پر ہو رہا ہے، امیر پر بھی، غریب پر بھی، ان پڑھ پر بھی، پڑھے ہوئے پر بھی، عالم پر بھی، جاہل پر بھی، عربی پر بھی، عجمی پر بھی، ہر ایک پر ہو رہا ہے. اسی طرح سے بزرگوں اور دوستوں، ماحول کا اثر بھی سب پر ہوتا ہے. اگر اچھا ماحول ہے تو اس کا اثر سب پر ہوتا ہے، اگر برا ماحول ہے تو اس کا اثر بھی سب پر ہوتا ہے. رمضان کا ماحول اچھا ماحول ہے، اس کا اثر سب پر ہوتا ہے. غیر رمضان میں جو گناہوں میں ملوث رہتا تھا، شراب میں ملوث رہتا تھا، جوے میں لگا رہتا تھا، وہ رمضان کے مہینے میں سوچتا ہے، ڈرتا ہے، تھوڑا ہی صحیح اسے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ ماحول کا اثر. سب روزہ رکھے ہوئے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کا اثر سب پر ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ماحول برا ہو، ہر طرف برائی ہو، ہر طرف فحاشی ہو، ہر طرف بدکاری ہو، ہر طرف گناہ کی دعوت ہو، تو بزرگوں اس کا اثر بھی سب پر ہوتا ہے، عالم پر بھی، جاہل پر بھی، امیر پر بھی، غریب پر بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کے اندر مسکنت ہوتی ہے، عاجزی ہے.
اونٹ میں فخر ہے، تکبر ہے، اس کا اثر اس کے پالنے والوں میں بھی ہوتا ہے۔ بکری پالنے والوں میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، مسکنت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اونٹ پالنے والوں میں فخر ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قصہ نقل کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ جمنا ندی کھودی جا رہی تھی، رائے پور سے ہوتے ہوئے، رائے پور سے کاندھلا اور سہارنپور ہوتے ہوئے دہلی تک وہ نہر جا رہی تھی، ندی جا رہی تھی، کھودی جا رہی تھی۔ تو نانوتا ایک علاقے کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے، جہاں کے رہنے والے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے۔ تو نانوتا میں بھی یہ نہر، یہ ندی کھودی جا رہی تھی، مزدور ندی کھود رہے تھے۔ اس زمانے کی طرح JCB وغیرہ تو نہیں تھے، لوگ ہی کیا کرتے تھے، کھودتے تھے۔ تو جب مزدور ندی کھود رہے تھے تو کھودتے کھودتے ان کو ایک سونے کی بہت بڑی سری، یعنی بہت بڑا ایک پتھر، چوڑا لمبا سونا ملا۔ تو وہ مزدور کیا کیے، اپنے مزدوروں کا جو بڑا تھا، سردار تھا، سقا، پانی لانے والا، اس کا کام کیا تھا، پانی پلانا، پانی کا انتظام کرنا، اسے اردو میں سقا کہتے ہیں۔ اس کو دے دیا کہ دیکھو اس طرح سے ہمیں یہ سونے کا بسکٹ، سونے کا پتھر ملا ہے۔ تو وہ سقا کیا کیا، وہاں پر انگریز کا ایک ڈیرا تھا، وہی گویا یہ پورے کانٹریکٹر تھا، اس کا مالک تھا، ندی کھودنے کا مالک تھا، ذمہ دار تھا۔ اس کے پاس جا کے حوالے کر دی، دیکھو یہ سونے کا پتھر ہمیں کھودتے ہوئے یہ ملا تھا، یہ رکھ لو۔ وہ فائل میں درج کر لیا، لیکن اسے بڑا تعجب ہوا، یہ لوگ کتنے امانت دار ہیں، کتنے بھولے بھالے ہیں، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی قیمتی چیز انہیں ہاتھ آئی ہے، چاہتے تو یہ لوگ آپس میں بانٹ لیتے، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ کتنے امانت دار لوگ ہیں کہ یہ لوگ لا کے ہمارے حوالے کرتے، تو بڑا تعجب ہوا۔ اس کے اس واقعے کے بعد 25 سال کے بعد، یہ واقعہ ہو کے 25 سال ہو گئے، 25 سال کے بعد وہی انگریز جو ندی کھودنے کا کانٹریکٹر تھا، وہ مظفر نگر کا کلکٹر بن گیا۔ مظفر نگر دیوبند کے قریب ایک ڈسٹرکٹ ہے، وہ UP کا ایک ڈسٹرکٹ مظفر نگر، تو مظفر نگر کا کلکٹر بن گیا۔ تو اس کی عدالت میں ایک کیس آیا، ایک مقدمہ آیا کہ ایک سقا، ایک پانی کا انتظام کرنے والا، ایک چھوٹی سی بچی کے کان سے بالیاں، کمیں، یہ سوچ کر کہ وہ سونے کا ہے، حالانکہ وہ سونے کا نہیں تھا، وہ گلٹ کا تھا، سونے کا سمجھ کر اس کو لے لیا اور اس معصوم بچی کو قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ مقدمہ، یہ کیس اسی کلکٹر کے پاس آیا۔ اب اس سقے کو، جو مجرم تھا، اس کو کلکٹر کے سامنے حاضر کیا گیا۔ کلکٹر دیکھ کر حیران رہ گیا، 25 سال پہلے جس سقے نے سونے کا اتنا بڑا پتھر اس کے حوالے کیا تھا، وہی تھا وہ، جو کہ سونے کا سمجھ کر کیا کیا، بچی کے کان سے وہ چرا لیا، اور اتنا ہی نہیں، بچی کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس سے اقرار کروایا گیا، پوچھا گیا کیا تو نے ہی یہ جرم کیا ہے؟ اس نے اقرار کر لیا، میں نے ہی یہ کیا۔ تو کلکٹر نے واقعے کا یاد دلایا، آج سے 25 سال پہلے مجھے یاد ہے، تو ہی میرے پاس سونے کا ایک بہت بڑا بسکٹ، بہت بڑا پتھر میرے پاس لا کے ندی کھودتے ہوئے ملی بول کے حوالے کیا تھا۔ اس وقت تم چاہتے تو اسے آپس میں بانٹ لیتے تھے،
تم لا کے امانت داری سے میرے پاس حوالے کر دی، آج سونے کی بھی چیز نہیں، ایسے ہی ڈپلیکیٹ چیز اسے سونا سمجھ کے تم نے ایک بچی کے کان سے نکال لیا، اتنا ہی نہیں بچی کو بھی اس کے لیے ختم کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں اتنا فرق آ گیا تمہارے اندر؟ تمہاری عادت میں اتنی گراوٹ کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا صاحب ماحول کا اثر ہے۔ کیا کہا؟ ماحول کا اثر ہے۔ وہ زمانہ جو ہے پاکیزہ زمانہ تھا، اس زمانے میں دل پاک تھے، صاف تھے، امانت داری تھی لوگوں کے اندر۔ ہم لوگ دوسروں کی چیز لینے کو سور کا گوشت کھانے کے برابر حرام سمجھتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے، آج جو بھی ملے اس کا ہے، ہر چاہے در گھسی جو بھی آئے لے لو، چاہے حرام طریقے سے آئے، چاہے حلال طریقے سے آئے، چاہے جائز طریقے سے آئے، چاہے ناجائز طریقے سے آئے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ ماحول کے اثر سے جو ہے لوگوں کی عادتیں بدل جاتی ہیں، لوگوں کے اخلاق بدل جاتے ہیں، لوگوں کے اندر کی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر طرف گناہ کی دعوت، بس میں بیٹھو گناہ کی دعوت، فون کرنے کے لیے فون آن کرو اس میں بھی گناہ کی دعوت، کوئی چیز نیٹ میں تلاش کرنا ہے دیکھو اس میں بھی گناہ کی دعوت، ٹرین میں جاؤ تو بازو آ کے لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں، انہیں کچھ بھی حیا نہیں، شرم نہیں، ہمیں خود ڈرنا پڑتا ہے۔ تو ہر طرف گناہوں کی دعوت، آفسوں میں جاؤ گناہ کی دعوت، کمپنیوں میں جاؤ گناہ کی دعوت، ہر جگہ گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی۔ تو ایسے موقع پر ایک دیندار آدمی کے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینی کالقابض علی الجمر۔ ہاتھ میں انگار کا ٹکڑا لے کر کھڑا ہونا کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں دین پر چلنا بھی اتنا ہی مشکل ہوگا۔ ماحول ساتھ نہیں دے گا، گھر والے ساتھ نہیں دیں گے، رشتہ دار ساتھ نہیں دیں گے، ہر طرف سے تمہیں کوسا جائے گا، دین پر چلنے پر تمہیں بدنام کیا جائے گا، تم پر جملے کیسے جائیں گے، تمہیں تانے دیے جائیں گے، بڑا آ گیا انہیں نماز پڑھنے والا، بڑا آ گیا انہیں داڑھی رکھنے والا، بڑا آ گیا انہیں پردے کی پابندی کرنے والا، کوئی اور نہیں، خود ہمارے ہی اپنے بولیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ایسے موقع پر جو دین پر جمع رہے گا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں، اسی حدیث کے میں مزید اضافہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں اے صحابہ جو دین پر جمع رہے گا، اتنی مشکلات کے باوجود، ماحول کے ساتھ نہ دینے کے باوجود، ماحول کی طرف سے اس کو تانا کسے جانے کے باوجود جو دین پر جمع رہے گا، اے صحابہ ایسے آدمی کو تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، 50 صحابہ کے برابر ثواب۔ کیونکہ زمانہ خراب ہے، ماحول خراب ہے، ایسے وقت ہماری چھوٹی سی بھی دینداری اللہ کے یہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے۔ جیسے کہ ابھی چند دن پہلے جو ہے ٹماٹر کی قیمت آسمان کو چھو گئی تھی، 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے۔ اس وقت بالکل چھوٹے چھوٹے ٹمیٹے، بیچ بیچ میں اس میں کیا ہے داغ لگے ہوئے رہتے، وہ بھی 150 روپے، 180 روپے بکے نہیں بکے۔ دوسرے دنوں میں اس کی کیا بھی قدر نہیں، قدر تھی کیا اس کی؟ کوئی قدر نہیں، کوئی بھی اسے دیکھتا نہیں، ہونا کو با اچھا ایسا ہونا بول کو لیتے تھے۔ تو اس زمانے میں چونکہ ایسے زمانے میں چونکہ دینداری، دین پر چلنا مشکل ہے، تو ایسے وقت میں جو آدمی دین پر تھوڑا بہت بھی عمل کر لے گا اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی نے پیشین گوئی دی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسے وقت میں اے مسلمانوں تمہیں چاہیے کہ تم دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، کیسا بھی ماحول ہو، کیسا بھی تمہیں جملے کہے جا رہے ہیں، کیسے بھی تمہیں تانا دیا جا رہا ہو، مگر تم اپنے دین کو مت چھوڑو۔
دنیا کا ماحول ہی ایسا ہے. کہیں ایک لڑکے کا رشتہ کسی گھر گیا اور لڑکی والے دیکھتے انہیں نمازی ہے, ذرا یہ ہے کہ تو ہاں رکھو بابا, وہ گھر میں رکھو. ایسا الٹا بچی دیندار ہے, رشتہ جو ہے کسی لڑکے کے لیے گیا تو وہ لڑکے والے بھی کیا یہ سوچ کر کے وہاں وہ تو امیر صاحب کی بیٹی ہے, مفتی صاحب کی بیٹی ہے, دیندار کی بیٹی. ہوتا ہے بعد میں ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مر جائیں گے ہم. اس طرح سے ماحول ہے آج کل. صرف اس لیے کہ وہ دیندار ہے اس سے رشتہ کاٹ لیتے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ دیندار ہے اس سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں, ایسے موقع پر بھی ہمارا دین پر جمے رہنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایسے لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے, حالات کیسے بھی آئے, ماحول کیسا بھی ہو, چاہے ہر طرف سے جملے کسے جا رہے ہو, تانے دیے جا رہے ہو, پھر بھی وہ دین پر ثابت قدم رہے. ایسے لوگوں کی جب وفات کا وقت ہوگا تتنزل علیہم الملائکہ, ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور ان کو تسلی دیں گے اللہ تخافوا, اے لوگوں تم مت ڈرو, ولا تحزنوا تم غم مت کرو, وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون, جنت کی خوشخبری لو جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو فرشتوں کی طرف سے موت کے وقت ہی ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری ملے گی. اس لیے بزرگوں اور دوستوں, کیسا بھی حال ہو, کیسا بھی ماحول ہو, ہمیں دین پر چلنا ہے. کبھی کبھار جو ہے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, ماحول ویسا رہتا ہے, تو کسی نہ کسی طرح وقت تلاش کر کے, جگہ تلاش کر کے, ماحول بنا کے ہمیں جو ہے اپنے دین پر چلنا ہے, نماز کی پابندی کرنا ہے, پردے کا اہتمام کرنا ہے. کریں گے تو یہ اللہ کو محبوب ہے, یہ اللہ کے یہاں اس کی قدر ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک واقعہ لکھے, پہلے بھی میں بتلایا تھا شاید کہیں, کہ ایک بزرگ جو ہے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, تو ایک درخت کے پاس جا کے آرام فرمائے, تو درخت سے کچھ آواز آ رہی تھی. درخت کہہ رہا تھا یا سری کن مثلی, اے سری سختی تم میری طرح ہو جاؤ. حضرت نے پوچھا میں تیری طرح کیسے ہو جاؤں؟ درخت نے کہا ان الذین یرموننی بالاحجار ارمیہم بالاسمار, میری عادت ہے کہ لوگ میرے اوپر پتھر پھینکتے ہیں, میں ان پر پھل پھینکتا ہوں. مجھ پر پتھر مارتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں, ان پہ پھل پھینکتا ہوں. تو لہذا تم بھی لوگوں کی برائی کا بدلہ, لوگوں کے برے سلوک کا بدلہ اچھے طریقے سے دو. تو حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ نے اس درخت سے کہا سب ٹھیک ہے, تیرے اندر اتنی اچھی عادت ہے, میں ضرور اسے اپناؤں گا, لیکن مجھے ایک ڈاؤٹ ہے, ایک اشکال ہے. تیرے اندر اتنی بڑی خوبی ہے, اتنا اچھا وصف ہے, پھر بھی تو آگ میں جلایا جاتا ہے, تجھے کاٹ کر آگ میں رکھ دیا جاتا ہے, ایسا کیوں؟ تو درخت نے کہا میرے اندر اتنی بڑی خوبی ہے کہ لوگ پتھر مارتے ہیں تو میں انہیں پھل دیتا ہوں, لیکن میرے اندر ایک بری عادت بھی ہے. وہ بری عادت یہ ہے کہ جدھر ہوا چلتی ہے ادھر جھک جاتا ہوں, جدھر ہوا چلتی ہے ادھر میں جھک جاتا ہوں. ہوا چلے تو کیا ہوتی, جھاڑ کیا ہوتا, ادھر جھک جاتا, ادھر ہوا چلے ادھر جھک جاتا. تو یہ بری عادت ہے, یہ اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے جو ہے آگ کا لقمہ بنا دیا. تو حضرت مولانا پیر صاحب دامت برکاتہم اس واقعے کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ماحول کے مطابق اپنے کو بدل لینا. دینداروں کا ماحول ہے تو وہاں دیندار بن کے رہنا, بے دین لوگوں میں چلے گئے تو وہاں جا کے سب اپنے دین کو بھول جانا, جیسا زمانہ جیسا دیش ویسا بھیس بدل لینا, یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے, بری بات. ہر وقت چاہے ماحول اچھا ہو چاہے برا ہو, چاہے سازگار ہو چاہے سازگار نہ ہو, چاہے موافق ہو یا موافق نہ ہو,
چاہے ہمیں کوئی برا کہے نہ کوئی تعریف کرے، ہر وقت ہمیں اپنے دین پر چلنا ہے، اپنے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اپنے اللہ کے حکم پر چلنا ہے۔ ایسا جو رہے گا وہی جو ہے اللہ کے یہاں قابل تعریف ہوگا، قابل قدر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔